الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. مہمان معظم اس ملک کے نہیں بلکہ اس پورے دور کے بہت عظیم عالم ربانی حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب، دوسرے حضرات علماء کرام، بہت ہی عزیز نوجوان طلباء اور علماء، ان کے سرپرست اور گارجن حضرات، اور نہایت قدر و محبت کے لائق میری بہنوں اور بیٹیوں، تمام تعریف اس شفیق پروردگار کی ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، کچھ صلاحیتیں دیں، اچھے ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، اچھی تعلیم اور شکشا ملی، اچھا ملک ملا، اچھا وطن ملا، اور ملک کی اور قوم کی اور انسانیت کی کچھ خدمت کا جذبہ ملا، اور بہت اچھے ساتھی بھی اللہ نے دیے جن کی محنتوں کا دراصل یہ ثمرہ ہے، اور وہ دور دراز بھی رہنے والے وہ گمنام بھائی اور بہن نوجوان جنہوں نے قدم قدم پر مدد کی، اور انہی کی مدد کے سہارے مالک و پروردگار کی توفیق سے اچھے انسانوں کے تیار کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش یہاں شروع ہوئی اور انجام پا رہی ہے۔ میرا کوئی کمال نہیں، یہ صرف قسمت کی بات ہے کہ صرف 17-18 سال کی عمر سے مجھے بھارت سے باہر دوسرے بہت سے ملکوں میں جانے کا موقع ملا، اور شاید اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ مجھے میرے مالک نے آبزرویشن کا ایک ذوق دیا ہے۔ میں کہیں سے بھی گزروں، مجھے کچھ خبر نہیں ہوتی کون سی دکان کھلی ہے کون سی بند ہے، لیکن میں کہیں بھی جاؤں تو اس علاقے کا مزاج کیا ہے، کیا وہاں کے لوگوں میں خوبیاں ہیں، کیا صلاحیتیں ہیں، کیا کمیاں ہیں، ان کو بہت غور سے دیکھتے رہنے، سیکھتے رہنے اور سوچتے رہنے کی بچپن سے عادت ہے۔ دنیا بھر کے بہت سے ملکوں میں جانے کے بعد جہاں اور بہت سی چیزوں کا تجربہ ہوا، احساس ہوا، وہاں ایک خاص پہلو بھی آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے محسوس ہوا کہ بہت سے ملک تو دنیا میں وہ ہیں جن میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی صلاحیت تو ہے،
لیکن اسپریچول اور مورل ویلیوز، اخلاقی قدریں، نیتک مولیہ، اس کی صلاحیت مجھے بہت سے ملکوں میں، وشیش کر خاص کر پچھمی ملکوں میں بہت کم دکھائی پڑی. اور وہ بھی میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ورنہ شاید اگر یہ کہا جائے کہ بالکل نہیں دکھائی پڑی تو کم سے کم میرے تجربے کی حد تک بات غلط نہیں ہوگی. اسی طرح بہت سے ملکوں میں یہ محسوس ہوا کہ یہاں اسپریچول اور مورل ویلیوز کی صلاحیت تو ہے، آدھیاتمکتا کا مزاج تو ہے، اخلاقی اور روحانی قدریں یہ لوگوں کے اندر ہیں، مگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی صلاحیت نہیں. مجھے اور ملکوں میں جا کر اپنے اس سب کانٹیننٹ، خاص کر اپنے وطن عزیز بھارت کی مٹی کی اس غیر معمولی صلاحیت کا اندازہ ہوا کہ دونوں چیزوں کی بھرپور صلاحیت ہمارے ملک کی مٹی میں اور یہاں کے لوگوں میں ہے. یہاں بچے بچے کے اندر بہت اچھی اسپریچول اور مورل ویلیوز کی صلاحیت بھی نظر آتی ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی، ان علوم کی صلاحیت بھی بہت بھرپور نظر آتی ہے. اور پہلے یہاں جو ایجوکیشنل سسٹم چلتا تھا، مسلمانوں میں بھی اور نان مسلمس میں بھی، وہ ایجوکیشنل سسٹم دونوں کو ساتھ لے کر چلتا تھا. لیکن پچھمی دیشوں کے قبضے میں آنے کے بعد، یورپ کے غلبے کے بعد، یہ دونوں ایجوکیشنل سسٹم الگ الگ ہو گئے. اب سائنس اور ٹیکنالوجی کا مدرسوں میں گزر نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا گروکل میں گزر نہیں، اور مورل اور اسپریچول تعلیم و تربیت کا، اپ برنگنگ کا، اخلاقی قدروں کا کالجوں اور یونیورسٹیوں میں گزر نہیں. اگر ایسا نہ ہوتا اور ایجوکیشنل سسٹم میں یہ ڈوئلٹی نہ آتی، یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہ ہوتی، تو ہمارے دیش کا اور پوری دنیا کا وہ حال نہ ہوتا جو آج ہے. آج دن ہم خبریں سنتے ہیں کہ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے اسکیم ہو گئے، فلاں بینک میں اسکیم ہوا، فلاں ملٹی نیشنل کمپنی میں اسکیم ہوا. یہ اسکیم جو لوگ کرتے ہیں، جو غریب ٹیکس پیئرز کا اور عام پبلک کے پیسے کو لے کر کبھی کبھی دیش چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، یہ سب لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. پہلے زمانے کا چور وہ میرے اور آپ کی جیب سے پرس نکالتا تھا، 200-400 1000 2000 روپے لے کے چلا جاتا تھا. لیکن آج جو کچھ جس طرح کی چوریاں ہو رہی ہیں، بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں. اور پہلے زمانے کا چور بے پڑھا لکھا ہوتا تھا یا کم پڑھا لکھا ہوتا تھا. آج کے زمانے کے وہ لوگ جو اسکیم کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟
ان کو جو ایجوکیشن ملی ہے وہ صرف پیسہ کمانے کا شوق ان کو دلاتی ہے، جائز اور ناجائز طریقے کا فرق ان کو نہیں سکھاتی، اور اس کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ زیادہ تفصیل میں جانے کی نہ ضرورت ہے نہ وقت ہے۔ میں نے پہلے تو کوشش کی دوسرے سینئر ایجوکیشنسٹ لوگوں سے بار بار ملاقات کر کے یہ گزارش کرنے کی کہ آپ پلیز ان دونوں ایجوکیشنل سسٹمز کو انٹیگریٹ کیجیے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ شاید ابھی لوگ اس کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہیں۔ تو اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میری اپنی صلاحیت بہت کم ہے، لیکن اپنے مالک کے بھروسے پر اپنی ایک ڈیوٹی اور ذمہ داری اور فرض سمجھتے ہوئے اس طرح کا ایجوکیشنل سسٹم قائم کرنے کی ایک کوشش کی، جس کی چھوٹی سی جھلک تھوڑی بہت کم وقت کے اندر آپ کے سامنے ہمارے ساتھیوں نے رکھی۔ میں بہت ہی محبت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے ان اسٹوڈنٹ سے، سب نوجوان طلباء اور علماء سے جن کو آج آپ کے سامنے آنر کیا گیا ہے، ان کو ایک بار پھر یاد دلاتا ہوں بہت مختصراً کہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اس سبق کو مت بھول جانا جو روزانہ آپ کو یہاں پر پڑھایا اور سکھایا گیا۔ ایک بات پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے یہاں، اور وہ میرے اپنے ایک وجود کا ایک حصہ بن گیا ہے کہ پازیٹیو بنو، مثبت طرز فکر اختیار کرو، نگیٹیوٹی سے بچو، اور نگیٹیوٹی اور نگیٹو اپروچ کا جواب نگیٹو اپروچ سے مت دو۔ اپنی فیملی کے اندر بھی، اپنے نیبرہڈ اور اپنے گاؤں اور محلے کے اندر بھی، اپنے شہر، اپنے ڈسٹرکٹ، اپنے اسٹیٹ، اپنے ملک کے اندر بھی، اور گلوبلی بھی، اور پوری دنیا میں بھی۔ افسوس یہ ہے کہ اس وقت عام طور پر صحیح گائیڈنس نہ ملنے کی وجہ سے نگیٹیوٹی اور منفی طرز عمل، طرز فکر بہت عام ہو رہا ہے۔ ہمارا ملک بھی اس سے دوچار ہے، پڑوس کے ممالک بھی اس سے دوچار ہیں، اور ایک دو ملکوں کی میں کیا شکایت کروں، پوری دنیا اس سے دوچار ہے۔ اگر پازیٹیو اپروچ انسان کا مزاج بن جائے تو وہ چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے آپسی معاملات، انٹریکشن ایک دوسرے سے ہو، چاہے پبلک اور گورنمنٹ ریلیشنز ہوں، دنیا ہی بدل جاتی ہے اگر اپروچ پازیٹیو ہو۔ تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ گھٹی میں جو پلایا گیا ہے آپ کو وہ بھول نہ جانا، اپنے اپنے علاقے میں جا کر بہت ہی مثبت رویہ، بہت ہی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہر ایک کے ساتھ وہ اپنے روزانہ اس کے ثبوت پیش کرو، اسلام کو ٹھیک سے سمجھو،
میں پورے دکھ اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام کو صحیح نہیں سمجھا جا رہا، اور یہ شکایت میں نان مسلم لوگوں کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں، میں بہت دکھ کے ساتھ مگر پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اسلام از دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریلیجن، not by non-Muslims only, but by majority of the Muslims as well. مسلمان بھی اسلام کو ایک مذہب سمجھ رہے ہیں. اسلام مسئلہ اور پرابلم نہیں ہے، اسلام مسائل کا حل ہے. مرد اور عورت کے درمیان ریلیشن کیسا ہو، ایک انڈیویجول اور اسٹیٹ کے درمیان رشتے کیسے ہوں، ایک کنزیومر اور مارکیٹ کے درمیان رشتہ کیسے ہو، پرشاسن، ایڈمنسٹریشن اور پبلک کے درمیان کیسے رشتے ہوں، کیسے ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی پبلک پر بھروسہ کریں، اور پبلک کا ایک ایک فرد پرشاسن کے ایک ایک فرد پر اور ڈپارٹمنٹ پر بھروسہ کرے. ہم نے بہت سے ملکوں میں جا کر دیکھا جو غریب ملک ہیں لیکن وہاں انصاف ہے، وہاں رول آف لا ہے، وہاں ایڈمنسٹریشن اور پبلک کے رشتے یا اچھے ہیں تو وہ ملک بڑے طاقتور ہیں، بڑے خوشحال ہیں. جو تربیت یہاں پر دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے دن سے بچوں کو، وہی آج بھی میں دوہرا رہا ہوں. اس ملک کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانا تمہاری زندگی کا مشن ہونا چاہیے. اس ملک کی صلاحیتیں، اس ملک کے ایک ایک انسان کے اندر کی ایبیلٹی غیر معمولی ہے. اسلام کا سچا نمونہ بنو اور اسلام کو بہت سمجھداری کے ساتھ پیش کرو، ڈائیلاگ کرو، گفتگو کرو، دل جیتو، خدمت کرو، سیوا کرو، ڈاؤن ٹو ارتھ بنو. کسی طرح کی بڑائی، کسی طرح کا تکبر، غصہ، جیلسی، آپس کے جھگڑے، صفائی ستھرائی کی کمی، اس تصویر کو بدلنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں ان عزیز نوجوان بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہت محنت سے پڑھا، اپنے کیریکٹر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں. ان کے والدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک اچھے ادارے کی تلاش میں وہ یہاں تک پہنچے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کی امیدوں پر یہ ادارہ پورا اترا یا نہیں. ہم اپنی کمیوں کا پورا اعتراف کرتے ہیں اور اس بات کا روزانہ اس کو دہراتے ہیں کہ ابھی ہماری منزل بہت دور ہے، ابھی سفر شروع ہوا ہے، ابھی ہماری منزل بہت دور ہے. ہمیں وہ جنریشن اور وہ نسل تیار کرنی ہے. اللہ ہی سے امیدیں ہیں، اسی کی سے توفیق کی دعا ہے. جو نسل صرف اپنے لیے نہ سوچے، اپنے پڑوسیوں کے لیے سوچے، اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے سوچے جو تھوڑے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو اٹھائے اوپر، ان کی زندگی کا اسٹینڈرڈ اوپر اٹھائے. کسی ایک غریب بچے کو ہر ایک اڈاپٹ کریں، اس کو اچھی تعلیم دلائے. مریضوں، کوئی مریض ہمارے دیش میں کم سے کم ایسا کوئی بیمار نہ رہے
جس کو اچھا علاج نہ مل رہا ہو. بہت فرق ہو گیا ہے اس وقت. اکثر لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور تھوڑے سے لوگ زیادہ سے زیادہ امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو ویوستھا ہے، اس ویوستھا کو خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، گریجول اپروچ کے ساتھ بدلنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. کم سے کم بدلنے کی کوشش کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. میں ایک میزبان کی حیثیت سے مجھے زیادہ کچھ بات نہیں کرنی تھی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے آپ سب کا، حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کا سب سے پہلے، کہ ان کی شدید مصروفیات اور اس وقت ان کا ایک اور پروگرام پہلے سے طے تھا، لیکن اللہ مولانا کے رتبے بلند کرے کہ جب میں نے گزارش کی تو انہوں نے اس پروگرام کو تھوڑا بہت بدل کر یہاں آنے کو ترجیح دی. اور آپ نے سنا کہ کتنی مفید اور کتنی جامع باتیں، کتنی بیلنسڈ بات، علم کے بارے میں بھی، تعلیم کے بارے میں بھی، سماج کی سیوا اور خدمت خلق کے بارے میں بھی. اللہ کی توفیق سے انہوں نے ہم سے کہیں. والدین کا بھی شکریہ، خاص طور پر خواتین کا. وہ ہماری بہنیں، بچوں کی مائیں جو دور دور سے سفر کر کے آئی ہیں. گھر سے نکلنا گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے مردوں سے کہیں زیادہ مشکل پردہ نشین خواتین کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ان کی محبت، ان کا ولولہ، ان کا جوش، ان کی وفا، ان کے مضبوط ارادے، اپنی اولادوں کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچنے کے سلسلے میں ان کی تمنائیں اور ان کی دعائیں وہی ہیں جو ان کو کھینچ کر لائی ہیں. سفر کی صعوبتیں انہوں نے برداشت کی، اور یہاں ہم اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کے ٹھہرانے کا بھی کوئی معقول انتظام نہیں ہے. ہم بہت ہی کمزور حالت میں ہم نے کام شروع کیا اور جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آنے والے مہمانوں کو ہم پورا آرام نہیں پہنچا پاتے. اس سلسلے میں ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور معذرت خواہ بھی ہیں. ہم معافی مانگتے ہیں ان تکلیفوں کی وجہ سے جو آپ کو اٹھانی پڑی ہوں گی، لیکن بہرحال ہمارے بس میں جتنا تھا شاید ہمارے ساتھیوں نے اس کے پیش کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہوگی. یہ جو گراؤنڈ ہے جو آپ جہاں جمع ہیں، یہ ہمارے ممدہ پور کے ایک بہت معزز شہری، ہمارے بہت اچھے پڑوسی جناب ظہیر پالٹے صاحب کا گراؤنڈ ہے. غالباً جہاں تک میں جانتا ہوں، میں ان کا بھی بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی ہول ہارٹیڈلی، کھلے دل سے اس بات کو ویلکم کیا کہ آپ بلا تکلف میری زمین استعمال کریں اور یہاں اس پروگرام کو آپ منعقد کریں. آخر میں اپنے علاقے کے پولیس آفیسرز کا، پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کا بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پورے ملک میں یہ کہتا پھر رہا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، ہر جگہ میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ بھائی اپنے علاقے کے پولیس کے ڈپارٹمنٹ سے، پولیس اسٹیشن سے
ذمہ داران سے اچھا رابطہ قائم کیجیے، ایک بھروسہ ڈیولپ کیجیے. اور بہت سے علاقوں میں میں بہت ہی خوشی کے ساتھ اس بات کی اطلاع دے رہا ہوں کہ جو لوگ یہاں ہر مہینے کے پروشن میں آتے ہیں وہ جا کر اپنے علاقے میں اپنے علاقے کے پولیس آفیسر سے ملاقات کرتے ہیں. تو بعض علاقے میں تو وہاں کے پولیس آفیسر حیران رہ جاتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہاں کئی سال سے ہیں اور آپ تو ہمیشہ سے ہیں، یہ آج کیا نئی بات ہے کہ آپ آج ہمارے پاس آئے ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی، غفلت ہوئی. آپ ہمارے حاکم ہیں، آپ ہماری حفاظت کے لیے 24 آورس آپ ڈیوٹی دیتے ہیں. وقت پر آپ کو کبھی کھانا ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، وقت پر کبھی آپ کو چائے ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، کبھی آپ کی اوور نائٹ ڈیوٹی لگتی ہے. خاص طور پر ہماری لیڈی پولیس، میری بیٹیاں، میری بہنیں کتنی تکلیفوں کے ساتھ وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتی ہیں. تو وہ پولیس آفیسرز کو ہمارے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہمیں کسی نے بتایا اور ہماری رہنمائی کی، کسی نے ہم کو توجہ دلائی کہ آپ کا کتنا حق ہے ہم پر. ہمیں آپ سے بہت پہلے بہت ہی اچھے تعلقات بنانے چاہیے تھے، اپنی سوارتھ کے لیے نہیں، سماج کی سیوا کے لیے اور آپ کے سہیوگ کے لیے، کسی کی مخبری کے لیے نہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. اپنے گاؤں، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ڈسٹرکٹ اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے. تو ان لوگوں نے آنسوؤں کے ساتھ شکریہ ادا کیا. بعض علاقے کے پولیس آفیسرز نے مجھے آڈیو میسیجز بھیجے شکریہ کے اور کہا گرو جی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے اس طرف توجہ دلائی اور ہم آپ کے درشن کے لیے آئیں گے. کتنے لوگ آئے. اسی کو میں نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں، اپنے پورے علاقے کو اوپر اٹھا سکتے ہیں. آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کی سخت ضرورت ہے ہمارے سماج کو. صرف ایک پہلو سے ترقی ہو، دوسرے پہلو سے نہ ہو، یہ کوئی ترقی نہیں ہے. میرے اور آپ کے جسم کا کوئی ایک حصہ بہت موٹا ہو جائے، اسے کوئی صحت کی علامت نہیں کہہ سکتا. بہرحال میں اپنے علاقے کے تمام پولیس آفیسرز، پورا ڈپارٹمنٹ، خاص طور پر لیڈی پولیس، ان سب کا بھی بہت ہی شکر گزار ہوں. فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ جنہوں نے احتیاطاً ہماری درخواست پر اپنی ٹیم بھیج دی، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی آگ نہ لگ جائے تو ہم آپ کی سیوا کے لیے وہاں پر موجود رہیں. سارا ماحول محبتوں کا ماحول بن جائے، ایک دوسرے پر بھروسے اور وشواس کا ماحول بن جائے. یہی مقصد ہے یہاں چلنے والے تمام ایجوکیشنل اداروں کا بھی، رحمان فاؤنڈیشن کا بھی. امید ہے کہ یہ پیغام آپ سب کے ذریعے پورے ملک کے کونے کونے میں پہنچ جائے. ہر جگہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں، ایک دوسرے کے کام آنے لگیں. کوئی کمیونیکیشن گیپ، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے درمیان نہ ہو. اگر کوئی مسئلہ آئے تو ہم آپس میں بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کریں. کسی تیسرے کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی غلطی اب نہ کریں. میں ان جملوں پر اکتفا کرتا ہوں اور میں تو طے کیے بیٹھا تھا کہ 10 بجے کے بعد ایک سیکنڈ بھی یہ پروگرام آگے نہیں چلے گا. لیکن اب میں کس طرح شکریہ ادا کروں کہ خود آفیسرز حضرات نے ہی مجھے یہ پیغام بھیجا کہ آپ 10 بجے تک کی پابندی چاہیں تو نہ کریں،
آپ اپنی سندیش پورا دے دیں، اس کے بعد بھی اگر 10 12 15 20 منٹ لگتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. یہ خود ایک دیکھیے اسی پازیٹیو اپروچ کا ایک تازہ ترین ثبوت ہے. ورنہ میں تو سامنے نیچے بیٹھا ہوا اجلاس کو چلانے والے ذمہ دار ہمارے دوست مولانا افروز صاحب کو یہ میسج بھیج رہا تھا کہ ٹائم کو اسٹرکٹلی کنٹرول اور مینیج کیجیے، ہمیں 9:59 پر یہ پروگرام ختم کر دینا ہے. بہرحال سب کا بہت بہت شکریہ. دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا انسان بنائے، ہم اپنے دیش کی، اپنے ملک کی، اپنے علاقے کی، اپنی قوم کی، اپنی ملت کی اچھی سے اچھی خدمت کر سکیں. جزاکم اللہ وبارک فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تک اجلاس کے مکمل ہونے کا اعلان نہ ہو آپ حضرات بالکل تشریف رکھیں. 1 2 منٹ کی بات اور ہے شاید.